ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدر محترم، منصرمین جامعہ اور عزیز ساتھیوں، بزم ہادہ میں موضوع سخن ہے دنیا اور ہمارا نظریہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی اور اس آیت میں بتایا گیا کہ مال و اولاد جو زندگی میں ہر انسان کے نزدیک ایک قیمتی سرمایہ ہے اور زندگی کی دو عظیم نعمتیں ہیں، دو عظیم دولتیں ہیں، کہا کہ ان دو چیزوں سے ہوشیار رہو، یہ تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے، نمازوں سے، دین سے غافل کر سکتی ہے۔ اور کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو مال و اولاد کے پیچھے پڑھ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، صحیح معنوں میں ناکام وہی ہے، نامراد وہی ہے، نقصان اٹھانے والا وہی ہے۔ حضرات، اس آیت میں ہمیں جو پیغام دیا گیا ہے، اس کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں دیکھنا چاہیں تو اللہ رب العالمین کے پیچھے پڑھ کر آخرت سے غافل نہ ہو جانا۔ حضرات، دنیا میں آنے کے بعد زندگی کو کامیابی سے گزارنے کے لیے ازحد ضروری ہوتا ہے کہ دنیا کے تعلق سے ہمارا تصور صحیح ہو، دنیا کے تعلق سے ہمارا نظریہ صحیح ہو، کیونکہ جو صحیح تصور دنیا کے سلسلے میں نہیں رکھے گا، وہ دنیا والوں کی نظروں میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ناکام و نامراد ہو جائے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے۔ اس دنیا میں، آسمان میں، زمین میں، سمندروں کے پیٹ میں، زمین کے سینے میں، کہا کہ یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے پاس جتنی دولت ہے، جتنے سرمایے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس زندگی میں کبھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ کافر کو دیتا کیوں ہے اللہ؟ کافر کو نوازتا کیوں ہے اللہ؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے وہ دیتا ہے خود۔ محترم حاضرین، یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیا مطلب ہے متاع الغرور کا؟ کہا کہ یہ دنیا بہت فریبی ہے، یہ دنیا بہت دھوکے باز ہے، اور عجیب بات ہے کہ یہ دنیا اسی کو دھوکہ دیتی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس دنیا کا عاشق ہوتا ہے، اس کے کتنے خواب اس دنیا میں ادھورے رہ جاتے ہیں۔ جو اس دنیا کا عاشق ہوتا ہے، اس کے کتنے خواب چکنا چور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری مثال بیان کی کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس دنیا کی مثال اس بارش جیسی ہے کہ کسی زمین میں بارش ہوئی، زمین نے بارش کے پانی کو قبول کیا اور زمین نے بارش کے پانی کو قبول کر کے سرسبز و شاداب نباتات اور پودے زمین میں اگائے، کھیتی لہلہانے لگے، بغیچے آباد ہو گئے، شہر میں ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی، کسان خوش ہو گیا، جدھر دیکھو ادھر ہریالی، جدھر دیکھو ادھر شادابی۔ کسان اب خواب دیکھنے لگا کہ ابھی فصل کھڑی ہے، یہ فصل کٹے گی، میں اس کو مارکیٹ میں بیچوں گا، اتنی آمدنی ہوگی اور اس آمدنی سے میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ خواب دیکھتا ہے، منصوبے بناتا ہے، پلان بناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کھڑی ہوئی کھیتی کو لے کے کسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کہ اچانک اس کھڑی ہوئی کھیتی پہ کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری کھڑی ہوئی فصل برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ شام کسان سویا تھا، بڑے ارمان لے کے سویا تھا، اور صبح جا کے جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو کل جو کھیت لہلہاتا ہوا نظر آ رہا تھا، بارونق تھا، صبح ہوتے اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ذرا یاد رکھو
دنیا میں چین و سکون دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ دنیا میں رہ کر آپ کی نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے جینے والا کبھی چین نہیں پا سکتا، دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے جینے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ آج دیکھیے کہ انسان کے پاس اسباب عیش اتنے، مال و دولت کی اتنی فراوانی ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کی اگر ہم بات کریں تو ایک بہت مشہور نو مسلم گزرے محمد اسد، یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، روڈ ٹو مکہ۔ قبول اسلام کی ان کی داستان بڑی طویل ہے، بہت سارے واقعات ہیں جو ان کے قبول اسلام کا سبب بنی، مگر محمد اسد نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یورپ کی زمین میں، یورپ کے کسی ملک میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا، میرے بوگی میں میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف انگریز بیٹھے تھے۔ میں نے سب کے چہرے پڑھے تو مجھے یوں لگا کہ کسی کے چہرے پر چین و سکون نہیں ہے۔ میں نے سب کے چہرے پڑھے تو کسی کے چہرے پر چین و سکون نظر نہیں آیا۔ یہ سب انگریز خوشحال، امیر، مالدار، سرمایہ دار۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا چہرہ پڑھا۔ چہروں کو پڑھنا بھی ایک فن ہے۔ خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا چہرہ پڑھا، کسی کے چہرے پر مجھے چین و سکون کے آثار نظر نہیں آئے، اور ہر ایک کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کی اندرونی زندگی میں بڑا اضطراب ہے، دکھ ہے، ٹینشن ہے۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ میں سفر پر سوچتا رہا، مجھے جواب نہ ملا۔ سفر ختم کر کے میں گھر پہنچا تو میز پر قرآن مجید کا ایک نسخہ جو میرے مطالعے میں تھا، ریسرچ کر رہا تھا، کھلا ہوا پایا، اور جس آیت پر میری نظر پڑی، آنکھوں کے سامنے جو آیت تھی، مجھے یوں لگا کہ یہ آیت جس جواب کی مجھے تلاش تھی، وہ جواب یہ آیت مجھے دے رہی ہے۔ الہاکم التکاثر، اے انسانوں، حرص و ہوس نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، اے انسانوں، حرص و ہوس نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان تک جا پہنچے۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ میرے دل نے یہ کہا کہ یہ آیت یورپ کے انگریز کے حقیقی مرض کی تشخیص کر رہی ہے کہ مادہ پرستی، ہوس دنیا کی طرف لالچ دنیا، جس نے اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر رکھا ہے۔ اسی مفہوم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔